کہ جیسے ہی جنگ یمامہ میں 700 کے قریب وہ صحابہ، وہ نوجوان شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، عمر کی حالت بے چین ہو گئی، اٹھے ہیں اور آ کے خلیفہ کا دامن تھام لیا ہے۔ تب تک نہیں جاتے جب تک خلیفہ اس بات کو مان نہیں جاتے۔ کیا کہا تھا؟ کہا مجھے خطرہ ہے اگر اس طرح سے صحابہ، اس طرح سے یہ نوجوان بچے جنہوں نے قرآن نبی سے، نبی کے شاگردوں سے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اگر یہ اسی طرح سے قتل ہوئے، شہید ہوئے تو کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ قرآن کو کسی کتاب میں لانا چاہیے، قرآن کو لکھا ہونا چاہیے، قرآن کی اس کی مختلف نقول بننی چاہیے۔ خلیفہ اس بات کو نہیں مانتے کہ دیکھو اگر یہ نبی پاک نے کروانا ہوتا تو کروا دیتے، میں ایسا کام کرنے کو تیار نہیں جو کام میری طرف نسبت ہو، دین کا اتنا بڑا کام ہے۔ اور حضرت عمر مناتے رہے، دلائل دیتے رہے کہ دیکھو اللہ کے نبی لکھوایا کرتے تھے، قرآن لکھا ہوا بھی موجود ہے، محفوظ ہے، میرے پاس موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے، کچھ حصہ فلاں کے پاس ہے، کچھ فلاں کے پاس ہے۔ جس امت کے سامنے سنایا، جنہوں نے یاد کیا، وہ لوگ موجود ہیں، منا لیا آخر کار۔ اور سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ نے جب حضرت ابوبکر کا سینہ کھول دیا اس دلیل پر کہ میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا، اللہ کے رسول لکھوایا کرتے تھے، آپ نے باقاعدہ لکھنے والے کاتب مقرر کیے تھے، مختلف صورتیں لکھوائیں پوری مکمل، تو واقعی عمر ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سارے دنیا سے ناپید ہو جائیں اور قرآن کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے پھر؟ اب دونوں مل کے کہتے ہیں اب ذمہ داری کس کی لگائیں؟ کہا زید ابن ثابت کی لگاؤ، وہ رسول اللہ کا سب سے چہیتا شاگرد تھا، وہ قرآن کا بہترین قاری، لکھنے والا بہترین کاتب، جو نبی کی مجلس میں بیٹھ کے لکھا کرتا تھا، اسی کی ذمہ داری لگاؤ۔ دونوں نے بلا کر زید ابن ثابت کو سربراہ بنانا چاہا، وہ بھی نہیں مانتے۔ قرآن ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت اللہ نے ہمارے ہی ذمے لگائی ہے، اللہ نے سینوں میں بھی جمع کیا ہے، کتابت کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت کی ہے، نبی نے بھی یہی کام کیا، سینوں کے حوالے بھی کیا ہے۔ اور بعض سینے تو ایسے جن سے کہا تھا تم سناؤ میرے ممبر پہ بیٹھ کے، ان میں سے ایک سے کہا زید ابن ثابت کو، مناتے رہے، دونوں دلائل دیتے رہے، حتیٰ کہ وہ قائل ہو گئے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، رسول اللہ خود لکھوایا کرتے تھے، ہمارے پاس لکھے ہوئے بعض حصے موجود ہیں مختلف۔ اب کیا ہے؟ باقاعدہ کمیٹی بنا کر لوگوں کو کہا لاؤ پیش کرو اپنا لکھا ہوا، اور لکھا ہوا پیش ایسے ہی نہیں کہ جس کے دل میں جو آیا وہ اٹھا لائے، لکھا ہو محمد کی مجلس میں، گواہ موجود ہوں اسی مجلس کے، اور نبی پاک نے اس کے لکھے کی توثیق کی ہو، کہا ہو کہ ہاں تو نے ٹھیک لکھا ہے، اس کو شامل کیا قرآن میں۔ اور ایک ایک حرف، ایک آخری آیت رہ گئی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اس کا لکھنے والا اکیلا ہے، گواہ بھی کوئی نہیں، گواہ بھی کوئی نہیں، گواہ دو چاہیے، ایک گواہ اور لے آ، کہا گواہ کوئی نہیں، آیت سب کو آتی ہے، آیت سب کو یاد ہے، لیکن گواہ کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ نے وہ کروایا جو اس سے پہلے ثابت کیا تھا کہ اس کی گواہی وہ ہے جس نے میرے نبی کے گھوڑے کی گواہی دی تھی، اور آقا نے فرمایا تھا آج کے بعد تیری دو گواہیاں ہوں گی، آج کے بعد تیری دو گواہیاں ہوں گی۔ آج جب اس بات پر جھگڑا ہوا، گواہی ایک ہے دوسری لے کے آ، اسی کے حق میں صحابہ نے کہا، اور یہ تو وہ شخص ہے جس کو نبی نے کہا تھا تیری اکیلے کی گواہی بھی دو کے برابر ہوگی۔ یوں قرآن جمع ہوا، یوں قرآن کی حفاظت کا اہتمام ہوا،